دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک مردے کو اس کی قبر سے نکالا گیا۔ سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مردے کو اس قبر سے نکالا گیا اور اس کے منہ میں ایک آگ کی زنجیر ڈالی گئی۔ اس کے منہ میں آگ کی زنجیر ڈالی گئی اور وہ آگ کی زنجیر اس کے حلق میں آئی اور گزرتی ہوئی اس کے پاخانے کے مقام سے نکل گئی۔ ذرا غور کرنا، اگر گرم گرم چائے کی چسکی لے لو تو زبان کا کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جہنم کی آگ کی بنی زنجیر کسی کے حلق میں ڈالی جائے تو اس وقت اس کا کیا بنے گا، اور پھر پاخانے کے مقام سے نکالی جائے اس وقت اس کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ کہتے ہیں ابراہیم تیمی وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپ دل کو بے چین اور بے قرار کر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دعائی دیتا تھا، اللہ کیا میں نے حج نہیں کیا؟ اللہ کیا میں نے عمرہ نہیں کیا؟ اللہ کیا میں نمازی نہ تھا؟ اللہ کیا میں تلاوت قرآن نہ کرتا تھا؟ یعنی وہ اپنی نیکیاں گنانے لگا اور اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر، جب وہ اپنی نیکیاں گنا چکا تو اس کے بعد غیب سے آواز آئی، ہم جانتے ہیں تو سب کچھ کرتا تھا لیکن تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔ یہ اکیلے میں گناہ کرنے کا وبال ہے جو تیرے حلق کے اندر زنجیر آگ کی ڈالی گئی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اپنی تنہائیاں کیا ہیں؟ موبائل کے مشکل پاسورڈ ڈال کر کے موبائل کی گندگی بیوی بچوں سے چھپانے والوں، کیا اللہ سے بھی یہ گندگی چھپ جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں۔ اللہ اکبر، چپ کے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، سماج سے یہ آنکھوں کو چھپا سکتے ہو، کیا اللہ سے بھی چھپا سکتے ہو؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سفر میں تنہائی کا موقع پا کر کے گناہ اور جرائم کرنے والوں، سفر کی رودات سب سے چھپا لوگے، کیا اپنے رب سے بھی چھپا لوگے؟ وہ اللہ جو خود فرماتا ہے او تنہائی میں سفر کر کے اپنے آپ کو اکیلے سمجھ کر بے باک بننے والوں، وہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب اللہ ساتھ ہے، اللہ اکبر، وہ علم قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اس کی نگاہ سے ہم چھپے نہیں ہیں، تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر سنو میری قوم کے جوانوں، آج ہم کہتے ہیں نا کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تو اللہ جن کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے اس کا یہ انجام نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ باتیں تو اس زمن میں بہت سی کرنی تھی لیکن وقت تو جو ہے وہ آپ نے کافی تاخیر سے مجھے مائک دیا اور میرا وقت مکمل ہوا، اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ آگے کی گفتگو پھر کسی موقع پہ کی جائے گی۔ بس آج کا پیغام یہ ہے، جب اکیلے اور تنہائی میں دل گناہ کرنے کو چاہے، نفس گناہ پہ ورغلائے، بس اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ہے طاقت خدا کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرنے کی، ہے طاقت اللہ سے لڑائی مول لینے کی، ہے طاقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا سے ٹکرانے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی مومن ہو کر اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ ایسوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر صرف 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، صرف 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سب کو منانا مشکل، رب کو منانا آسان ہے۔ اللہ کرے ہم تنہائیوں میں گناہوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، اور اللہ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔